عزیز طلبہ و طالبات، اردو ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے میں قاسم یعقوب حاضر خدمت ہوں۔ ہماری کتاب ہے بنیادی اردو، کورس کوڈ 9001۔ آج ہم اس کا یونٹ نمبر 5 پڑھیں گے اور اس یونٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے خاکہ نگاری، سفر نامہ اور طنز و مزاح۔ طلبہ، جیسے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، ہم نے اردو کی ابتدا کے حوالے سے کچھ باتیں کیں، کچھ اصناف جو تھیں اردو کی اس حوالے سے ہم نے باتیں کیں۔ اس یونٹ میں ہم عملی طور پر ان اصناف کو پڑھیں گے، اس اصناف میں لکھنے والے نمایاں لوگ جو ہیں ان کا متن بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، اردو خاکہ نگاری میں شاہد احمد دہلوی اردو کے بہت بڑے خاکہ نگار مانے جاتے ہیں۔ ان کا خاکہ ڈپٹی نذیر احمد آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ پھر سفر نامہ اردو کی ایک اہم صنف، 20ویں صدی میں بہت بڑے بڑے سفر نامہ نگار سامنے آئے، گو کہ یہ سلسلہ جو ہے 19ویں صدی کے آخر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی کئی شکلیں جو ہیں سفر نامہ کی ہمیں 20ویں صدی میں نظر آتی ہیں، اس پہ ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور سب سے دلچسپ طنز و مزاح، یہ صنف جو ہے اردو میں بڑی تیزی سے پنپ رہی ہے، اور اس کے بڑے مزاح نگار جو ہیں اس صنف کے وہ ابن انشا ہیں۔ ان کا ایک منتخب حصہ جو ہے وہ میں آپ کو آج سناؤں گا بھی، اور یہ صنف کیا ہوتی ہے اور ابن انشا کی اس حوالے سے کیا خدمات ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات، شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد، آپ جانتے ہیں اردو کے پہلے ناول نگار، اور جنہیں ہم عناصر خمسہ میں شامل کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے بہت قریبی ساتھی ڈپٹی نذیر احمد ان کے پوتے تھے، اور ان کا نام، ان کا کام اردو ادب کے بنیاد گزاروں میں شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے ساکی کا ایک رسالہ تھا، ساکی، اس کا اجرا کیا 1936 میں۔ یہ ترقی پسند تحریک جو یہاں اردو میں ایک باقاعدہ منشور کے تحت شروع ہوئی، اس کے پہلے جو بانی ارکان تھے ان میں شاہد احمد دہلوی بھی شامل تھے۔ دلی کی جو شاخ تھی اس کے صدر تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے خاکہ نگاری بھی کی، انہوں نے بہت سارے مضامین بھی لکھے، مدیر بھی تھے، جیسے میں نے بتایا، ادارت بھی کرتے تھے، ساکی رسالہ کی پبلشر بھی تھے، اور موسیقی سے بھی ان کا خاص لگاؤ تھا۔ دلی کے ایک بڑے استاد گھرانے استاد چاند خان کے وہ شاگرد بھی رہے، اور ان کے مضامین کا ایک مجموعہ جو ہے مضامین موسیقی کے نام سے وہ شائع ہو چکا ہے۔ خاکہ نگاری ان کا ایک دلچسپ میدان رہا۔ دلی کی بپتا، اجڑا دیار، یہ 2 کتابیں انہوں نے صرف دلی کے حوالے سے لکھیں، دلی کی زندگی کے حوالے سے، دلی کی یادیں، دلی کے روزمرہ جو واقعات تھے، انہوں نے اس 2 کتابوں میں پیش کیے۔ کیونکہ دلی خاص طور پر 1857 کے بعد اور پھر 20ویں صدی کے بعد اس کے اندر بہت سارے اس کے چہرے بدلتے رہے اس شہر کے۔ کبھی یہ حکمرانوں کا شہر تھا، بادشاہوں کا شہر تھا، پھر یہ منتظمین کا شہر ہو گیا، انگریز منتظمین کا شہر۔ انگریزوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنایا، یہ ان کا دارالحکومت رہا۔ اس حوالے سے شاہد احمد دہلوی کی بڑی خوبصورت یادیں، بلکہ آپ اگر کہیں کہ یہ دستاویز دلی کے حوالے سے اگر کہیں، ان کو کہیں تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ دونوں کتابیں آپ ضرور اس کو نیٹ پہ دیکھیں، یا ان کو اگر خرید سکیں تو ضرور اس کو اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں۔ دلی کی بپتا اور اجڑا دیار۔ شاہد احمد دہلوی بنیادی طور پر، جیسے میں نے بتایا، وہ خاکہ نگار تھے۔
ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پچھلے یونٹ میں خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے، اس کی کیا حدود ہوتی ہیں۔ خاکہ بنیادی طور پر شخص کا، کسی بھی فرد کا پین سکیچ ہوتا ہے، یعنی آپ نے لفظوں میں تحریر کے اندر اس شخص کو اس کا خاکہ بنانا ہے، اس کی شخصیت بنانی ہے، دکھانی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوانح نگاری ہوتی ہے، لیکن بہت محدود پیمانے پر، یعنی آپ نے 5-7 صفحات میں اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے، اس شخص کی زندگی کے حالات سے واقف نہیں ہیں، تو آپ پوری طرح اس پہ خاکہ نہیں لکھ سکتے، سنی سنائی باتوں سے خاکے نہیں لکھے جاتے۔ شاہد احمد دہلوی کا خاکہ ڈپٹی نذیر احمد آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ خاکہ چونکہ وہ ان کے دادا بھی تھے اور ان کی صحبت میں بھی وہ بہت رہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت ایسی ہے جو نمایاں بھی تھی، یعنی ان کو ہر شخص جانتا تھا۔ اس حوالے سے ان کا یہ خاکہ جو ہے بڑا جاندار خاکہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کو آپ پہلے بہت تفصیل سے پڑھیں، اور ان کی خاص طور پر ان کی نثر جو ہے شاہد احمد دہلوی کی، اس خاکے میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ دلی کی جو نثر جس کو ہم اردو کی معیاری نثر مانتے ہیں، آپ کو اس خاکے میں نظر آئے گی۔ مولوی نذیر احمد صاحب علی گڑھ کے لیے چندہ اگانے کے سلسلے میں بہت کارآمد آدمی تھے، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے۔ نذیر احمد کو قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انگلستان کا مشہور مقرر برق بھی ان سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا بخیر میں بہادر یار جنگ مرحوم کو دیکھا کہ سامعین پر جادو سا کر دیتے اور جو کام ان سے چاہتے لے لیتے، جب چاہا انہیں ہنسا دیا اور جب چاہا ان کی جیبیں خالی کرا لیں، اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد میں شوخی اور ظرافت کا عنصر زیادہ تھا، پھبتی کسنے اور چوٹ کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ خود مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ چندہ اگانے کے لیے سر سید نے ہمارا ایک طائفہ تیار کیا ہے، حالی روں 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 سرنگی بجا رہے ہیں، شبلی مجیرے کھڑکھڑا رہے ہیں، ہم طبلہ بجا رہے ہیں، اور سید صاحب ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہہ رہے ہیں لا چندہ لا چندہ۔ غور سے دیکھیے یہ کس قدر مکمل تشبیہ ہے، کارکردگی کے اعتبار سے کس قدر مکمل۔ تو طلبہ آپ نے دیکھا یہ ان کی سر سید کے ساتھ رفاقت کا ایک جھلک چھوٹی سی انہوں نے آپ کو دکھائی کہ وہ کس طرح سر سید کے ساتھ چندہ مانگتے تھے اور ان کی مہم جو تھی اس کے ساتھ وہ شامل رہے۔ اگلی ہماری صنف ہے سفر نامہ۔ آپ جانتے ہیں سفر نامہ سفر کی رودات ہوتی ہے۔ سفر کی رودات بیان کرنے کے لیے ظاہری بات ہے سفر ضروری ہے۔ آپ سفر میں کن چیزوں کو دیکھتے ہیں، کن چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ کی دلچسپی کی کون سی چیزیں ہیں سفر کے دوران، آپ نے کن پہ زیادہ توجہ صرف کی ہے، اور اپنے قاری کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جو سفر کیا ہے وہ اس کے اندر کیا چیز آپ نمایاں کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ سفر نامہ نگار کا سب سے بنیادی کہہ لیں اس کا مرکز ہوتا ہے لکھتے ہوئے جب وہ سفر نامہ لکھتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر آپ کو بہت آسانی سے کسی بھی ملک کا یا کسی بھی شہر کے حالات کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن سفر نامہ نگار کی اہمیت آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اصل میں وہ زاویہ آپ کو دینا چاہتا ہے جو آپ کو کسی بھی شہر کو دیکھ کے یا ویڈیو کی شکل میں دیکھ کے یا وہاں جا کے بھی آپ کو شاید معلوم نہ ہو سکے، جو سفر نامہ نگار جس زاویے سے آپ چیزوں کو آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بیگم اختر ریاض الدین جو ہیں اردو کی بہت اہم سفر نامہ نگار ہیں، ان کا اختصاص یہ ہے کہ وہ
فطرت کو، خوبصورتی کو ایسی خوبصورت نثر میں بیان کرتی ہیں جو عمومی طور پر آپ کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ان کا خاص طور پر ان کا سفر نامہ جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، 7 سمندر پار۔ اس سفر نامے میں مختلف شہروں کے، دنیا کے جو مشہور جو بڑے شہر ہیں ان کے سفر نامے جو ہیں اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ بیگم اختر ریاض الدین بنیادی طور پر نثر نگار تھیں۔ انہوں نے یورپ کا سفر کیا۔ ان کے جو خاوند تھے وہ ایک بیوروکریٹ تھے، وہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتے تھے، تو ان کے ساتھ بیگم اختر ریاض الدین کو بھی جانے کا موقع ملتا۔ اس طرح انہوں نے دنیا بھر کی سیر بھی کی اور ہمیں بہت اچھے سفر نامے بھی دیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے نصاب میں قاہرہ نام کا ایک سفر نامہ، اس کا ایک منتخب حصہ شامل کیا گیا ہے۔ میں اس کا پہلا حصہ آغاز جہاں سے ہوتا ہے میں آپ کو وہ یہاں سناتا ہوں۔ ہمارا جہاز نہر سویز میں آہستہ آہستہ ایک عجب بے اعتنائی کے ساتھ داخل ہوا۔ ہم سب باہر ڈیک پر نکل آئے اور مختلف خیالات میں ڈوب گئے۔ سب زیادہ تر خاموش تھے اور اپنی اپنی یادوں سے ہم کلام، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ کوئی سویز کی تاریخ میں گم تھا، کوئی قاہرہ کی شبانہ رنگینیوں کے پروگرام میں، کوئی فہرست خرید و فروخت میں، تو کوئی ابھرتے ہوئے چاند کے رومان میں۔ میں اکیلی کھڑی موجوں کی تنظیم کو دیکھ رہی تھی، کس ضبط، کس فراخ دلی سے ہماری اطالوی حویلی کو راستہ دیتی جا رہی تھی۔ سویز کسی بھی سیاسی طاقت یا گروہ کے قبضے میں ہو، اقوام متحدہ کی اسمبلی میں اس پر کتنے ہی طویل مباحثے ہوں، دنیا کا امن چاہے اسی کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے، لیکن اس کے پانی غیر جانبدار ہیں، ہر مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہر ایک سے یکساں سلوک روا رکھتے ہیں۔ کتنی دلچائی نظریں اس پر ماضی نے ڈالیں یہ ہمیں معلوم، کیسی کیسی ناگہانی آفتیں اس پر آنے والی ہیں یہ خدا کو معلوم۔ لیکن یہ نیلگوں شاہراہ، یہ مغرب و مشرق کی معاشی شہرک اپنی فطری معصومیت میں رواں ہے، تاریخ جرائم سے بے خبر، موجودہ دھمکیوں سے نابل، اس امن و سکون سے جو ازل سے تھا اور ابد سے جدا نہیں، بہتی جا رہی ہے۔ یہ قاہرہ شہر کے بالکل کنارے پر بہتی ہوئی ایک نہر ہے جو 2 سمندروں کو ملاتی ہے، اور اس کی معاشی اہمیت بہت ہے، اس کی عسکری اہمیت بہت ہے، اور لیکن آپ زاویہ دیکھیے کہ وہ غیر جانبدار ہے، وہ جو اس کی خوبصورتی ہے اس پہ دھیان بہت کم جاتا ہے جو ہمیں سفر نامہ نگار دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ان کا سفر نامہ 7 سمندر پار یہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور اس کا قاہرہ جو سفر نامہ ہے وہ آپ اس کو ضرور دیکھیے اور اس کو تفصیل سے پڑھیے اور اس کی نثر پہ بھی خاص توجہ دیجیے۔ عزیز طلبہ طالبات، اس یونٹ کا آخری حصہ صنف طنز و مزاح پر مشتمل ہے۔ یہ صنف جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کے اندر مزاح نگاری بھی ہے، طنزیہ جملے بھی ہوتے ہیں، اور ایک ظرافت کا پہلو اس صنف کا بنیادی خاصہ ہے۔ ابن انشا جیسے آپ جانتے ہیں وہ شاعر بھی تھے اور کالم نگار بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے، اور مزاح نگاری تو ان کا بنیادی وصف رہا۔ ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ 1978 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اقوام متحدہ سے بھی منسلک رہے اور 1962 سے پھر اپنی وفات تک نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ ان کی شاعری کی کتابیں آپ جانتے ہیں، چاند نگر، اس بستی کے کوچے میں، دل وحشی، یہ 3 مجموعے ہیں۔ طنز و مزاح کی 2 کتابیں، اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم۔ سفر نامے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور نگری نگری پھرا مسافر، یہ ان کے 4 مجموعے جو ہیں سفر ناموں کے ہیں۔
तराजम भी बहुत से किए उन्होंने। एडगर एलन पो की कहानियाँ ख़ास तौर पर आप पढ़ें, वो बहुत दिलचस्पी हैं, और उर्दू में पो को मुतारफ़ करवाने वालों में इब्न इंशा का नाम आता है। इस किताब में यानी उर्दू की आखिरी किताब में, इस किताब के अंदर आपको मज़ाह निगारी के साथ साथ उस वक्त की 60 और 70 की दहाई जो थी 20वीं सदी की, उस वक्त की माशी और माशरती सूरत हाल जो है वो भी आपको यहाँ नज़र आएगी। मैं आपको कुछ इसी के हिस्से सुनाता हूँ, और आप देखिए कि इब्न इंशा जो है किस तरह तनकीदी जायज़ा भी साथ साथ ले रहे हैं अपने माशरे का, और चोट जहाँ चोट करनी हो, तंज़िया चोट वो भी करते हैं, इस्लाह करनी हो वहाँ इस्लाह का पहलू भी रखते हैं, और जहाँ मज़ा पैदा करना हो वहाँ मज़ा भी भरपूर पैदा करते हैं। इब्तदाई हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं: जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं, खुसूसन महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। आम लोगों के लिए 1 जमा 1 बराबर 1.5, क्योंकि आधा इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तजारत के कायदे से जमा करें तो 1 जमा 1 का मतलब है 11। रिश्वत के कायदे से हासिल जमा और ज़्यादा हो जाता है। कायदा वही अच्छा जिसमें हासिल जमा ज़्यादा से ज़्यादा आए, बशर्त ये कि पॉलिस माने ना हो। एक कायदा ज़बानी जमा खर्च का होता है, ये मुल्क के मसाइल हल करने के काम आता है, आज़मूदा है। तफरीक हिसाब का ये कायदा भी कदीम ज़माने से चला आ रहा है। तफरीक का मतलब है मिनहा करना, यानी निकालना एक अदद में से दूसरे अदद को। बाज़ आदाद अज़ खुद निकल जाते हैं, बाज़ों को ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, डंडे मार कर निकालना पड़ता है, फतवे देकर निकालना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जो लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं वही ज़्यादा तफरीक करते हैं। इंसानों और इंसानों में, मुसलमानों और मुसलमानों में आम लोग तफरीक के कायदे को पसंद नहीं करते, क्योंकि हासिल तफरीक कुछ नहीं आता, आदमी हाथ मलता रह जाता है। अच्छा, इसी तरह अज़ीज़ तलबा तालबा, ज़रब है, तकसीम है। पूरी किताब इतनी दिलचस्प है, आप इसको पढ़िए, आपको बहुत सारी तनकीदी सूरत हाल भी इसमें सामने नज़र आएगी, अपने माशरे के रवैये, उन पे तंज़, और फिर सबसे बढ़कर इतना खूबसूरत मज़ा। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, ये 3 असनाफ़ जो हैं, इनके अंदर आपने 3 बड़े जो हैं अदीब, उनको पढ़ा। डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका जो शाहद अहमद देलवी ने लिखा, कहरा सफ़रनामा जो बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन ने लिखा, और उर्दू की आखिरी किताब जो इब्न इंशा ने लिखी। ये तीनों किताबें आपके निसाब में शामिल हैं। इन किताबों को बाकायदा पढ़ें, और इसके अलावा इनके ऊपर तनकीदी अगर नोट्स आप पढ़ना चाहें तो आपकी किताब के इस यूनिट नंबर 5 के आखिर में मजवज़ा कुतब भी दी गई हैं। आप वहाँ जाएं और वहाँ से उन किताबों को देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें आपको बहुत आसानी मयस्सर भी आती हैं। इंशाल्लाह हम अगले यूनिट के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।